کلا کہ جو آپ نے بات کی ہے ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ کیسی بات ہے؟ ایسی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ الفجر کی آیت ہے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس کی جب آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو اور اس میں سوال کیا گیا کہ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر تفسیر کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، امید ہے آپ صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے۔ آج کا لیکچر جو ہمارا سورۃ المطففین شروع تھا تو اس کا دوسرا لیکچر ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں، اور اگر آپ کو ہماری بات سمجھ میں آ جائے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں بے شک بدکاروں کا نامہ اعمال لفی سجین البتہ سجین میں ہے، وما ادراک ما سجین اور کیا پتہ آپ کو ما سجین کیا ہے سجین، کتاب مرقوم وہ لکھا ہوا دفتر ہے، ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، الذین یکذبون بیوم الدین وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو، وما یکذب به الا کل معتد اثیم اور نہیں جھٹلاتا اس کو مگر ہر وہ شخص معتدن جو حد سے بڑھنے والا ہے، آثیم جو گناہ گار ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، قال تو کہتے ہیں اساطیر الاولین یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ جو پیچھے آیات جو ہم نے پڑھی ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہونے کا ذکر تھا، اللہ کے دربار میں پیش ہونے کا ذکر تھا، مطلب نیکی اور گناہ کا سزا پانے کا ذکر تھا، جزا پانے کا ذکر تھا۔ اب یہاں سے نیک وکار لوگ اور جو بدکار لوگ ہیں ان کے احوال کا بیان ہے کہ جو مرنے کے بعد جن کے جیسے اعمال ہیں جو ان کے ساتھ پیش آئیں گے احوال، بس انہی چیزوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ کلا کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک یہ حقاً کے معنی میں ہو، تو اس صورت میں جو آگے آنے والی جو کلام ہے جو آیات ہیں ان کے لیے تاکید ہوگا، تو پھر مقصد یہ ہوگا کہ پکی کلا پکی ٹھکی بات ہے، یقینی بات ہے، کتاب الفجار کے کفار کے نام اعمال لفی سجین کہاں پر ہوں گے؟ سجین میں ہوں گے۔ کلا کا دوسرا معنی اگر ہم یہاں پر کریں، کلا کا دوسرا معنی ہوتا ہے ردا کے معنی میں۔ ردا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے جو ایک بات گزری ہے نا اس کے انکار کر دینا اور کہہ دینا کہ بھئی جو آپ نے بات کی وہ غلط ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ اب دیکھیں پیچھے جو اللہ نے فرمایا نا یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جب لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے، تو کفار نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے اس بات کا انکار کیا، اس کو نہ مانا اور کہا کہ ایسی بات نہیں کفار نے۔ تو اللہ یہ آیات لا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کلا کہ جو آپ نے بات کی ہے ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ کیسی بات ہے؟ ایسی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ ان کتاب الفجار لفی سجین کہ بدکاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہوگا، وہ اپنی اعمال کی سزا پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو گناہ گار لوگ ہوں گے کفار ہوں گے ان کا جو اعمال نامہ ہے وہ سجین میں ہے۔ سجین کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سجین سجن سے مشتق ہے، سجن سے نکلا ہوا ہے۔ سجن عربی زبان کا لفظ ہے، یہ جیل کو بولتے ہیں، قید خانے کو بولتے ہیں۔ اور سجین وہ ایک خاص جگہ ہے کہ جو ساتوں زمینوں کے نیچے ہے،
جہاں پر انتہائی گھٹا گھوپ اندھیرا ہے، انتہائی تاریکی ہے، اور وہاں پر غم ہی غم ہے، چین سکھ کا نام ہی نہیں ہے وہاں پہ، اور وہاں پر سانپ، بچھو اور طرح طرح کی تکالیف وہاں پر موجود ہیں، اور کفار کی روح ان کی موت کے بعد وہیں اسی جگہ پر منتقل کر دی جاتی ہے، اور اسی سجین میں ان کا جو نامہ اعمال کا جو رجسٹر ہے لکھا ہوا وہ بھی وہیں پر ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ جیل کے جو انچارج ہوتا ہے اس کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے جس کے سارے قیدیوں کے نام ہوتے ہیں، تو اسی طرح وہاں پر بھی تمام کے تمام اعمال لکھے ہوئے اسی سجین میں ہوں گے، رجسٹر ہوگا لکھا ہوا، تو وہ بھی ہوگا۔ سجین کی جگہ کے بارے میں آپ کو بتا دیا۔ کتاب مرقوم، مقصد اس آیت کا یہ ہے کہ سجین تو اس کتاب کے رکھنے کی جگہ ہے کہ جس کے اندر تمام اعمال نامہ محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ سجین خود ایک رجسٹر ہے، نہیں، سجین اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس جگہ پر یہاں وہ رجسٹر رکھا ہوا ہوگا۔ اور پھر کیونکہ سجین تو ایک قید خانہ جیسے کہ میں نے بتا دیا، ہاں اس میں یہ کہ کفار کے نامہ اعمال اس کے اندر رکھے ہوں گے، اور جو سجین ہے نا یہ علیجین کے مقابلے کے ہے، سجین اور علیجین۔ علیجین ساتوں آسمان کے اوپر جہاں پر مومنین کی ارواح وہاں پر موجود ہوتی ہیں، جہاں وہ خوش و خرم رہ رہی ہوتی ہیں، جہاں سکون ہوتا ہے، عیش و عشرت میں وہاں پر رہ رہی ہوتی ہیں۔ سجین علیجین کے مقابلے میں جو سات زمینوں کے نیچے، اور جہاں پر وہ کفار کی روحیں ہوں گی اور ان کے نام میں اعمال ہوں گے۔ یہ جتنی بھی تفسیر آپ کے سامنے آئی، اس ساری بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت اور جہنم کا ٹھکانہ کہاں پہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح روایت ہے کہ جو جہنم ہے وہ ساتوں زمینوں کے نیچے ہے اور جنت آسمانوں میں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ الفجر کی آیت ہے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس کی جب آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو اور اس میں سوال کیا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ جہنم کو کہاں سے لایا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کو ساتوں زمینوں سے کے نیچے سے لایا جائے گا، ساتویں زمین سے لایا جائے گا۔ تو ان ساری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم ساتویں زمین سے نیچے ہے، اور جہاں پر ادھر ہی بھڑکائی جائے گی۔ اور دنیا کے ہم نے پہلے بھی سورۃ تکویر میں غالباً اور سورہ عبسہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ سارے جو دنیا کا یہ پانی، سمندر، سارے ان کو آگ بھڑکایا جائے گا، آگ بنا کر اس کے اندر جہنم میں شامل کر دیا جائے گا آگ بنا کر۔ تو یہ وہی ہے کہ ساتویں زمین کے نیچے ہے، اور اس کی تفسیر آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال اتنا آپ کو یہاں پر سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جہنم کہاں پہ ہے؟ ساتوں زمینوں کے نیچے، اور جنت کہاں پہ ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر، عرش کے نیچے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ۔ اب یہاں پہ ایک یہ سوالیہ انداز سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا پتہ آپ کو کیا ہے سجین؟ تو یہ جو استفہام ہے نا، استفہام مطلب اس سوالیہ انداز، سوالیہ لہجے میں بات کرنا، اس سے اس سجین کی عظمت اور ہولناکی کو بیان کرنا مقصود ہے کہ کیسی ہولناک اور خطرناک جگہ ہے کہ جہاں پر راحت اور سکون نام کی کوئی چیز بھی نہیں۔ تو آگے کتاب مرقوم، یہ اس کا جواب ہے، مادرا کا ماسی استفہامیہ سوال کا جواب ہے کہ سجین کفار و فجار کے نام اعمال جو مہر لگی ہوئے ہوں گے ان کے رکھنے کی جگہ ہے۔ تو بہرحال اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ مقصد یہ ہے کہ جس دن منکرین اور جو انکار کرنے والے ہیں، جھٹلانے والے ہیں، بدکار لوگ ہیں، جب وہ سجین میں داخل ہوں گے تو بڑی بربادی اور ہلاکت کا دن ہوگا۔ الذین یکذبون بیوم الدین، یہاں سے مشرکین کی تقسیم کا بیان کیا جا رہا ہے کہ یعنی وہ لوگ جو بدلے اور قیامت کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن کا، تو چونکہ وہ قیامت اور حساب اور کتاب کے منکر ہیں،
اس لیے دل کھول کر سرکشی کر رہے ہیں، اور پھر ان کو پتہ چل جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ یہ اسی پیچھے والی آیت کی وضاحت ہے کہ روز جزا کا انکار وہی شخص کرتا ہے جو معتدن، جو حد سے تجاوز کرنے والا ہوتا ہے، صرف وہی بندہ انکار کر سکتا ہے روز جزا کا۔ اور مطلب حد سے تجاوز کرنے والا کہ وہ جاہل بھی ہو، جہالت اور اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں انتہائی حد سے بڑھ چکا ہوتا ہے، اتنا حد سے آگے بڑھ چکا ہوتا ہے وہ ذات کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں سمجھتا، اتنا حد سے آگے بڑھ چکا ہوتا ہے۔ جیسے عرب کے بت پرست تھے لوگ، اور اب تو یورپ کے عیش پرست جو یورپ والے لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں۔ اور اسی طرح اس روز جزا کا انکار وہ شخص کرتا ہے جو اسیم ہو۔ اسیم وہ جو اپنی خواہشات، اپنے نفس کی خواہشات پر چلنے والا ہو، اس کو اسیم بولتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ مقصد یہ ہے کہ قیامت اور روز جزا کا انکار وہی شخص کرتا ہے کہ جو انتہائی سرکش ہے جب ہماری آیات اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، خصوصاً جزا کی، بدلے والی اس طرح کی جو آیات ہیں، جب وہ اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو آگے سے اتنی ہٹ دھرمی میں، تکبر میں، اتنی لاپرواہی میں آگے سے یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں، مجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس طرح بات کر کے اس بات کو ٹال دیتا ہے، اس کی اہمیت ہی نہیں لیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے جو لوگ گناہ گار ہوتے ہیں تو وہ ان کے نام اعمال سجین میں ہوں گے، اور وہی ایسے ہی لوگ بدکار ہوتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر بھی سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔